ایک حافظ قرآن کی شان دیکھو، مرتبہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کی طرف سے گزر ہوا۔ جب آپ اس قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھ بن چکی ہے، ایک قبر کا جو انسان ہے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہے، اس قبر کے انسان پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھ بن چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان سے گزرے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد جب آپ کا اسی قبرستان سے گزر ہوا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھ بن چکی تھی، جس کی قبر جو ہے عذاب الہی میں مبتلا تھی، اب وہ قبر جو ہے گلے گلزار بن چکی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے، خوشبو سے مہک رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کرنے لگے، مولا جب میں اس قبرستان سے گزرا تھا، اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، یہ قبر جو تھی وہ جہنم کا گڑھ بن چکی تھی، مگر اے مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اب اس کی قبر جو ہے وہ گلے گلزار بن چکی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے، خوشبو سے مہک رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ انسان جو تھا عذاب الہی میں مبتلا تھا مگر اب یہ نجات پا چکا ہے، اس کی قبر گلے گلزار بن چکی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے، خوشبو سے مہک رہی ہے، مولا سبب کیا ہے، مولا وجہ کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے پیغمبر عیسیٰ جب یہ انسان مرا تھا بڑا گناہگار تھا، بڑا خطاکار تھا، مجرم و ناکارہ تھا، مگر جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر مرا تھا۔ آج وہ بچہ جو ہے 5 یا 6 برس کا ہو چکا ہے، اس کی بیوی نے اس بچے کو لیا اور ایک عالم دین کے پاس پہنچ جاتی ہیں، ایک قاری قرآن کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور عرض کرنے لگتی ہیں، اے عالم دین میرے اس بچے کو اللہ کا کلام سکھاؤ، اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کراؤ۔ اے عیسیٰ روح اللہ، اب ایک مولوی نے، ایک عالم دین نے اس کے بچے کو بٹھایا اور بچے سے کہا، بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ اب تم ہی بتاؤ، جس کا بیٹا، جس کا بچہ دنیا میں رہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے رحم کرنے والا کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے کریم پکار رہا ہے، ادھر وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ادھر میں نے اس کے باپ کی قبر کے اندر بخشش عطا فرما دی ہے۔ حضرات اندازہ لگائیں، غور تو فرمائیں کہ ابھی اس بچے نے کوئی قاعدہ نہیں پڑھا، پہلا دوسرا پارہ نہیں پڑھا ہے، قرآن مکمل نہیں پڑھا ہے، صرف بسم اللہ پڑھی ہے۔ جب باپ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا اور بیٹا بسم اللہ پڑھے، اندازہ لگائیں، غور فرمائیں کہ جب بسم اللہ پڑھنے سے، ارے جب باپ کی بخشش ہو سکتی ہے، جب بیٹا قرآن پڑھ لے گا، قاری قرآن بن جائے گا، حافظ قرآن بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا، تو ماں باپ کے لیے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی قدر کریں، علماء کرام کو سروں پہ بٹھائیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، نبی نے ان علماء دین کے لیے کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیا مراتب ان کے لیے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، غور فرمائیں۔ اور نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، ان کے لیے دریاؤں کی مچھلی مغفرت کی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات اندازہ لگاؤ، یہ قرآن پڑھنے والوں کی شان ہے، یہ قرآن سیکھنے والوں کی شان ہے۔ جب وہ بچوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں دعائیں کریں، جب وہ حافظ قرآن بن جائیں، قاری قرآن بن جائیں، عالم دین بن جائیں، تو حضرات محترم ان کے مراتب کیا ہوں گے، ان کی شان کیا ہوگی۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی غیبت، چگلی، برائی نہ کریں، بلکہ ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، انہیں سروں پہ بٹھائیں تاکہ وہ تمہارے لیے دعائیں کریں۔ اگر علماء کرام کی اگر ہم دعائیں لیں گے، ان کا ہاتھ شفقت والا، رحمت والا اپنے سروں پہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی
اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینے کے اندر جو اللہ کا مقدس کلام ہے پروردگار عالم، اس کی برکت سے تمہاری دنیا بھی بہتر عطا فرما دے گا، تمہاری آخرت بھی بہتر عطا فرما دے گا۔ تو حضرات، کہنے کا منشا اور مقصد یہ کہ ہے کہ اپنے علماء کرام کی قدر کرو، اپنے علماء کرام کی عزت کرو، انہیں سروں پہ بٹھاؤ، ان کا ادب و احترام کرو، ان کی شان میں گستاخی مت کرو، ان کی بے ادبی مت کرو، ان کی باتوں پہ عمل کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کی خدمت کرو، تاکہ تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔